کیا آپ جانتے ہیں کہ اصاف نامی اور نائلہ نامی بت کون تھے اور ان کی کیا کہانی ہے؟ تو چلیے آج آپ کو ان کی کہانی سناتے ہیں۔ امام شبی فرماتے ہیں کہ اصاف نامی بت صفا پہاڑی پر تھا اور نائلہ نامی بت مروہ پہاڑی پر تھا، اور لوگ ان دونوں کو استلام کرتے تھے، مگر آمد اسلام کے بعد دونوں کے درمیان صحیح کو حرج محسوس کرنے لگے تو یہ آیت نازل ہوئی۔ میرا یہ کہنا ہے کہ ابن اسحاق نے اپنی کتاب سیرت النبی میں ذکر کیا ہے کہ اصاف اور نائلہ دونوں انسان تھے، لیکن انہوں نے کعبہ میں زنا کیا تھا، لہٰذا ان کو پتھر کا بنا دیا گیا۔ چنانچہ قریش نے لوگوں کی عبرت کے لیے کعبے کے قریب ان دونوں کو نصب کر دیا۔ پھر جب زمانہ لمبا ہوا تو ان دونوں کی عبادت کی جانے لگی۔ پھر ان دونوں کو صفا مروہ پہاڑی کی جانب منتقل کر دیا گیا اور وہاں ان دونوں کو نصب کر دیا گیا۔ پھر جو شخص بھی صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتا وہ ان دونوں کا استلام کرتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ صفا پہاڑی پر ایک بت مرد کی شکل میں تھا جسے اصاف کہا جاتا تھا، اور مروہ پر ایک بت عورت کی شکل میں تھا جسے نائلہ کہا جاتا تھا۔ اہل کتاب کا یہ گمان بھی ہے کہ ان دونوں نے داخل کعبہ زنا کیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پتھر کا بنا دیا اور انہیں صفا اور مروہ پہاڑی پر بطور عبرت رکھا گیا۔ فتح مکہ کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں پہاڑیوں پر سے اصاف اور نائلہ دونوں بتوں کو توڑ پھوڑ کر نیست و نابود کر دیا، اور ان دونوں پہاڑیوں کو حسب دستور سابق مقدس اور معظم قرار دے کر ان دونوں کا طواف حج و عمرہ میں ضروری قرار کر دیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے، ترجمہ: بے شک صفا اور مروہ اللہ کے نشانوں میں سے ہے، تو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے، اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے پھیرے کرے، اور جو کوئی بھلی بات اپنی طرف سے کرے تو اللہ نیکی کا صلہ دینے والا خبردار ہے۔ درس ہدایت: صفا اور مروہ دونوں پہاڑیوں پر حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا نے دوڑ کر پانی تلاش کیا تو ایک نبی یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اور ایک نبی یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ عنہا کے قدم ان پہاڑیوں پر پڑ جانے سے ان دونوں پہاڑیوں کو یہ عزت و عظمت مل گئی کہ حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ عنہا کی ایک مقدس یادگار بن جانے کا اور دونوں پہاڑیوں کو اعزاز و شرف مل گیا۔ یہ دونوں پہاڑیاں حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے طواف اور سعی کا ایک مقبول اور محترم مقام بن گئی۔ اس سے یہ ہدایت کا سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ والیوں سے اگر کسی جگہ کو کوئی خاص تعلق حاصل ہو جائے تو وہ جگہ بہت معظم بن جاتی ہے۔ ہر مسلمان کے لیے وہ جگہ قابل تعظیم و لائق اور احترام ہو جاتی ہے، ورنہ مکہ معظمہ میں بہت سی پہاڑیاں اور چھوٹے بڑے بہت سے پہاڑ ہیں، مگر صفا اور مروہ کی چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کو جو تقدس اور عظمت حاصل ہے وہ کسی دوسرے پہاڑ کو حاصل نہیں۔ اسی کی وجہ سے اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ یہ دونوں پہاڑیاں ایک اللہ والی کی ایک مبارک جدوجہد کی یادگار ہیں۔ اس پر گنبد خضرا اور اولیاء اللہ کے روزوں اور ان حضرات کی عبادت گاہوں اور دوسرے مقدس مقامات کو قیاس کر لینا چاہیے کہ یہ سب خاصان خدا کی نسبت اور تعلق کی وجہ سے معزز اور معظم ہیں اور قابل تقدس اور لائق تعظیم و احترام ہے۔ ان سب جگہوں کی تعظیم و توقیر خداوند قدوس کی خوشنودی کا باعث اور ان سب مقامات کی بے ادبی و تحقیر و قہر اور قہار و غضب جبار کا سبب ہے، لہٰذا ان لوگوں کو جو گنبد خضرا اور مقابر اولیاء اللہ کی بے ادبی کرتے ہیں، ان کو منہدم اور مسمار کرنے کا پلان بناتے رہتے ہیں۔ انہیں ان حقائق کے ستاروں سے ہدایت کی روشنی حاصل کرنی چاہیے اور اپنی نحوستوں اور بدبختیوں سے تائب ہو کر صراط مستقیم کی راہ پر ثابت قدم ہونا چاہیے۔ خداوند قدوس اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں سب کو ہدایت کا نور عطا فرمائے اور صراط مستقیم کی شاہراہ پر چلائے، آمین یا رب العالمین۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔